نبیلہ کچھ پتا کہ آج کیا ہو گیا؟ لائٹ کا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں کیا کس وجہ سے نہیں آ رہے، ہو لیکن آج کل سے لائٹیں اتنی نہیں جا رہی، اب آ گئی۔ ہاں چلیں الحمدللہ سب آ گئے، چلیں لیکن چلیں پھر بھی ہم سورہ یوسف ہی شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا، نئے لوگوں میں سے کوئی آئے تو ایک آدمی کی آیت کر دیں گے، لیکن مشکل صفیہ ہے۔ جی وہ مجھے نا اس نمبر پہ گروپ میں ایڈ کر لینا، وہ میرا اڑ گیا نا وہ والا، اس میں وائرس آ گیا دوسرے نمبر پہ، جو پہلے نمبر پہ تھی نا ایڈ گروپ میں، اچھا، قرآن گروپ جی، اور تو اپنا نمبر مجھے نمبر وہی ہے یا کوئی اور ہے نمبر آپ کا؟ اسی نمبر پہ جس پہ بھی ہم لے رہے ہیں نا کلاس۔ نہیں یہ تو زوم ہے تو مجھے نمبر نظر نہیں آئے گا آپ کا۔ نہیں ابھی نہیں، کلاس اچھا کے بعد کسی بھی ٹائم۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، تو یہی آپ نمبر اپنا جو نمبر ان کو واٹس ایپ کر دیجیے گا نا، جی تو اس کو ایڈ کر لیں گی۔ اور آپ اپنا نمبر نبیلہ کو دیں، نبیلہ مجھے دے دیں گی، بلکہ ہاں ٹھیک ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی تو میرے کام بھی تو کام چلے گا کلاس کا۔ ہاں کلاس تو چل جائے گی اس پہ، ہاں جی چلیں تو سورہ یوسف، قرآن سورہ آیت یوسف نمبر 26۔ 25 ہو گئی تھی، اوکے گڈ۔ 26 ہاں جی چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، شروع ہو جاؤ نا۔ جی بالکل۔ قالا ہیا رودتنی، کہا یا اس نے، رودتنی پھسلانا چاہا مجھے، راودتنی پھسلانا چاہا مجھے۔ یہ جو ہے ورب ہے اور اس کا روٹ ورڈ رے واو دال ہے، اور ٹھیک یہ ورب کی فارم 3 ہے اور مؤنث ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک، ان نفسی، میرے نفس سے، و شاہدہ، و اور آپ یہ دیکھیے گا، یہ ان پہلے بھی بتایا تھا کہ ان نفسی بار بار آ رہا ہے، رائٹ؟ اور یہ جو سورہ یوسف ہے احسن القصص کیوں ہے؟ کیونکہ باقی جگہ پہ جتنے پیغمبر ہیں انہوں نے کفار سے جہاد کیا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ جہاد کس سے؟ نفس سے، ٹھیک، تو یہ جہاد نفس سے ہے، ٹھیک۔ اس لیے اس سورت کا نام کیوں نفس کا جہاد کیوں بڑھا ہے سب جہادوں سے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے صحابہ سے کہا کہ اب ہم چھوٹے جہاد سے واپس آ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ انہوں نے پوچھا کون سا بڑا جہاد؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نفس کا جہاد، ٹھیک۔ تو کون سا جہاد بڑا ہوا اکارڈنگ ٹو دیٹ حدیث؟ جی نفس کا جہاد بڑا ہوا، ٹھیک، جی۔ چلیں ہاں آگے بڑھتے، ہاں۔ اور شاہدہ، گواہی دی، یہ بھی ورب کی فرسٹ فارم میں۔ شاہدن، یہ ناؤن ہے، ایک گواہ، من سے، اہلہا، اس عورت کے گھر والوں میں سے، اہل کہتے ہیں نا گھر والے، ٹھیک، ہاں۔ ان، اگر، کانا ہے، قمیصہ، قمیص اس کی، ٹھیک ہے، قدہ، یہ ورب کی فرسٹ فارم ہے، پھاڑ دی گئی، اس کا روٹ ورڈ قاف دال ہے، اور پیسے ٹھیک ہے، من قبلن، سامنے سے،
फसदक्ता, फा अलग है, साफ स्वाद दाल काफ, ये इसका रूट वर्ड है, तो वो सच्ची है, मुअन्नस है ये। वा और हुआ वो, मिनल काज़िबीन, वो झूठों में से है। झूठों में से है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कमीज जो है सूरह यूसुफ में कितना, एक कैरेक्टर किसका है? कमीज का। हाँ, कहाँ पहली जगह कहाँ आई थी? जब वो उनके भाइयों ने उनको वहां छोड़ दिया था, कुएं में फेंक के आए थे, तो उनकी कमीज लेकर आए थे ना। हाँ, तो वहां उस कमीज ने क्या साबित किया था कि उसके भाई झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कमीज किसकी गवाही दे रही है? प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम की, ठीक है। हक में गवाही देगी ना। हाँ, तो उसके इस कमीज के कैरेक्टर से हमें क्या सबक मिलता है? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बताइए। कि हमारे इर्द गिर्द जो बेजान चीजें भी है ना, वो भी हमारी गवाही के लिए काफी हैं। जी जी सही। राइट। जी जी हमारे क़यामत के आगे दिन सारी बेजान चीजें भी गवाही देंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इवन हम कपड़े भी पहनते होते हैं, हमने कौन सी चीज क्या की हुई होती है, सारी चीजें गवाही दे रही होती है, गवाही देंगी। राइट। जी। सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये कमीज उसमें बाद में भी आएगी, अभी जब प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह बन जाते हैं। जी जी, वो फिर अपनी कमीज ही देते हैं अपने भाइयों को, जगह के मेरे वालिद की आंखों पे डाल दो। हाँ, तो फिर वो तीसरी वे तो कमीज का भी कैरेक्टर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फुल ऑन स्टोरी है ये। अच्छा, अब अगली बताइए। हाँ, वाह और इन अगर, काना है, कमीसहू कमीज उसकी, कद्दा खुद्दा खुद्दा हाँ खुद्दा फाड़ी गई, मिन से दुबुरिन पीछे, से फाड़ी गई, फकज़ब्ता, तो ये तो वो झूठी है। फा जो है तो के लिए या पस के लिए, और रूट वर्ड का बा कज़बा, झूठी, और ये मुअन्नस है। वा और हुआ वो, मिनस सादिकीन, और वो सच्चों में से हैं। वो सच्चों में से है, ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ? फलम्मा, अगली आयत, फलम्मा रआ कमीसहू, अनीला। जी जी आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा, मजूम वो हो रहा है, हरफे जर आ रहा है, तो मतलब वो नीचे जेर तो है लेकिन तनवीन वाला जेर आ रहा है ना, मिन दुबूरिन। मिन दुबुरिन। हाँ, ये तो तनवीन का मैंने अभी आपको आंसर नहीं दिया। मिन दुबुरी के तनवीन गिरना चाहिए नहीं गिरना चाहिए? इसी तरह आगे मिन का तो ये सही है, इसमें सही है। दोबरिन जो है वो मतलब नाउन तो नहीं है ना ये? नाउन है, तनवीन है तो नाउन है। नाउन की आपने डेफिनेशन जो शुरू से हम सीख रहे हैं, अल लगा हो, तनवीन लगा हो, जी जी। या हाँ, तो वो नाउन है। अच्छा, इसका नगमीना मैं आपको जवाब बताऊंगी और इंशाल्लाह। हरफे जर भी आ रहा है ना। हाँ, हरफे जर, मिन दुबुरिन। हाँ, कसरा है, यानी कि वो कसरा तो है, लेकिन वो तनवीन में क्यों है ये मैं आपको बता दूंगी इंशाल्लाह। चलें जी, शुरू करें अनिला। जी। फलम्मा, तो जब, रा
اس نے دیکھا، ہم، یہ یرا سے اس کا روٹ ورڈ جی اس نے کس نے دیکھا؟ اس کو جو اس کا شوہر آیا تھا، شوہر عزیز، آئے تو اس نے دیکھا، ہاں عزیز مصر نے، ہاں، قمیصہ، ہم، قمیض اس کی ہم، قطع پھاڑ دی گئی، ہم، من دبرن پیچھے سے، قالا ہم، اس نے کہا، ہم، انہو بے شک، ہم، من قید کنہ، من سے، ہم، قید کنہ تمہاری چال میں سے، ہم، کس کو کہہ رہا ہے وہ؟ اپنی بیوی کو. بیوی کو. اس ہم، کا یہ قاد ہے نا، روٹ ورڈ کاف، قادہ، قیدہ، یہ جو کاف یا دال، کافیہ دال، ہاں لیکن یہ قیدی جو ہے یہ کیا ہے یہاں پہ؟ ناؤن ہے، کیونکہ دوسرے لفظ پہ کیا آ رہا ہے؟ جزم آ رہا ہے. جزم آ رہا ہے، قیدی کنہ، ہاں قیدی کنہ ٹھیک ہے. تمہاری اور چال میں سے، ہاں انا بے شک، ہاں ہاں قید کنہ چال ہم، تم عورتوں کی، عظیمن بہت بڑی ہے، ہاں تم لوگوں کی چال جو ہے، چال یعنی بہت کہ بڑی ہے، ہاں اس نے ساری، یعنی کہ اس کا بیسیکلی عورتوں پہ سے وہ ہٹ گیا، رائٹ. اب وہ اپنی بیوی کو پہلے سے جانتا ہوگا، رائٹ، کوئی ایک نئی بات نہیں ہوگی، رائٹ. ایک بندہ ہے، حضرت یوسف تو کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سال کے، اگر وہ 15 سال کے آئے تھے تو وہ 25 سال تک اس عورت کے پاس رہے، رائٹ. اور جی عزیز مصر ظاہر ہے اپنی بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوگا، اور وہ زمانہ ایسا تھا جہاں پہ آدمی عورت ان کے لیے یہ کوئی چیز معیوب نہیں تھی، ٹھیک. تو جب جی وہ غلام، اچھا اب یہ بھی سوچیں کہ وہ دور کتنا ایڈوانس ہو گیا تھا کہ غلام، یعنی کہ لوگوں نے اس وقت میں، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، حضرت آدم، حضرت نوح، ان دونوں میں زیادہ وقفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. حضرت نوح پہلے نبی، ٹھیک ہے. حضرت نوح کے بعد کون آ گئے؟ حضرت ابراہیم، ابراہیم، ٹھیک ہے. اور جی ابراہیم کے بیٹے اسحاق، ہاں، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور یہ اب یعقوب ابھی زندہ ہیں، پروفٹ علیہ السلام یعقوب. ان کے پھر بیٹے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک. جی یہ سارے دیکھیں کہ زیادہ دور نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ کے آنے میں ذرا دیر لگی، رائٹ. تو یہاں تک بھی دنیا اتنی ایڈوانس ہو چکی تھی کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ غلاموں کو بیچنا اور خریدنا ہے. پروفٹ یوسف کو بیچا گیا، ٹھیک. تو وہاں پہ آدمیوں کو بیچا جانا شروع ہو چکا تھا، یعنی کہ لوگ اتنے ایڈوانس ہو گئے تھے، یا ان کا اسٹیٹس ایسا ہو گیا تھا، ان کے پاس پیسے بھی آ گئے تھے کہ وہ انسانوں کے بھی بیچنا خریدنا شروع ہو چکا تھا وہاں پر، ٹھیک. تو پھر وہاں جو غلام ہوتے تھے، تو غلام اگر عورتیں لونڈیاں بھی ہوتی تھیں تو لونڈیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور جو لونڈے جو کہ غلام ہوتے تھے، تو یہ جو بڑے لوگوں کی عورتیں ہوتی تھی، یہ ان غلاموں کے ساتھ بھی جو مرضی چاہتی تھی وہ کرتی تھی، ٹھیک. سو جی دوسری بات یہ کہ پروفٹ یوسف کو آخر میں اس نے کمرے میں بند کر لیا تھا، لیکن پروفٹ یوسف اگر وہاں پہ تھے، بچپن سے ہی تھے، تو جب وہ بڑے ہو رہے ہوں گے تو وہ عورت اس عورت کے حوالے کیا ہوا تھا نا، تو وہ عورت کا پہلا اٹیمپٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. جی پروفٹ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کا یعنی کہ یہ تو بہت زیادتی کا تھا، لیکن باقی اس میں بھی وہ کچھ نہ کچھ کرتی ہی ہوگی، رائٹ، یعنی کہ کوشش کرتی رہتی ہوگی، ٹھیک. جی تو اس میں ظاہر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ یوسف کو جو برہان جو ابھی آیا تھا، پروفٹ یوسف کو پہلے سے ہی، جب یہ آیت شروع ہو رہی تھی، یہ جو سیڈکشن آیت کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے،
اس کے شروع ہونے سے پہلے کہ ہم نے پروفٹ یوسف علیہ السلام کو کیا دے دیا تھا؟ بلوغت اور علم. ٹھیک ہے، ان کو میچیور کر دیا تھا اور ان کو علم عطا کر دیا تھا، ٹھیک، اور حکمت جی عطا کر دی تھی. تو یہ دو چیزیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ان کو پروفٹ ہوڈ عطا ہو چکا تھا. ٹھیک، رائٹ. تو لیکن یہاں پہ عزیز مصر کا دیکھیں، اس کو پروف مل گیا، اس نے رائٹ اوے اس نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ یہ تم لوگوں کا، یعنی کہ تم لوگ ہوتے ہی ایسے، تمہارا کیریکٹر ہی ایسا ہے، رائٹ. اس نے سنی انسنی کر دی، رائٹ. لیکن اس کے بعد یعنی کہ ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن وہ عزیز مصر ہے اور اس کی بیوی ہے، اس کی ریپوٹیشن ہے. تو پروفٹ یوسف سے یہ تو ظاہر کہہ دیا گیا ہوگا کہ چلو اس کی بات کو آنا جانا کر دو، اس کو یعنی کہ ایک طرح سے معاف کر دو، اس کی حرکت ایسی ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ تم اپنے دل پہ نہ لو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں کہہ دیا ہوگا کسی اور کو نہ بولنا، کیونکہ میری عزت کا معاملہ ہے. ٹھیک. جی. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت، یوسف عارض عن ھذا. آیت نمبر 29 نا. جی. یوسف عارضہ ان ھذا، اے یوسف عارضہ درگزر کرو. اس کا روٹ ورڈ این را زواد ہوگا، اور یہ ورڈ کی فورتھ فارم. ٹھیک ہے، میں نے 28 تک تیار کیا تھا. کوئی بات نہیں. درگزر کرو، درگزر کرو ان ھذا، اس سے، وا اور استغفری، تو بخشش مانگ. غفرا سے ہے اور یہ ورڈ کی 8 فارم ہے، اور یہ مؤنث ہے. جی، یہ اس کی وائف کے لیے. ٹھیک ہے، وائف کے لیے. ہاں، اور تو بخشش مانگ. ہاں، اپنے ذنبکا، اپنے گناہ کی. یہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ یہ ذنبکا جو ہے یہ ہے تو ویسے ناؤن، لیکن روٹ ورڈ لے لیجیے زمبا. زمبا، اچھا، دال ذنب نون با. الغفور. ہاں، وہ ٹھیک ہے. کلمہ بھی تو ہے نا، زمبا. جی جی یہ گناہوں کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. انکا، انکی، بے شک تو، کنتی ہے تو، یہ بھی کانا ہے اور یہ ناؤن ہے. کانا کا یہ فیمیل، من الخاط. ہاں، جی، فیمینن. ہاں، فیمینن ہے. من الخاطئین، من الخاطئین، خطا کاروں میں سے. تو خطا کاروں میں سے. ٹھیک ہے. تو جی یوسف کی تو یہاں پہ انہوں نے پروون گلٹی بھی کر دیا، وہ بری الذمہ بھی ہو گئے. اس کی بیوی پہ عزیز مصر نے آلریڈی کہہ دیا کہ بھئی تم خاطئین میں سے ہو. یعنی کہ ظاہر ہے ایک آدمی کو غصہ تو آئے گا نا، لیکن اب وہ غصہ اپنی بیوی پہ جتنے اس پہ کرے گا کہ اس کو برا بھلا کہہ کے چھوڑ دے گا، رائٹ. اور جی کیا کر سکتا ہے، رائٹ. اور وہ ٹاک آف دا ٹاؤن، تو ویسے اس کو اس بات کا تو ڈر ہوگا نا کہ میری بیوی نے ایسی حرکت کی ہے تو پورے معاشرے میں اس کی کیا عزت رہ جائے گی. ٹھیک. جی. اس کے بعد وقالا، کرنی ہے یا 4 تک چلیں؟ 4 تک کافی ہے آپ کے. کل کر لوں، وہ پرسوں کر لوں گی 5ویں سے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اور کون کون ہے کلاس میں؟ نئے لوگوں میں کوئی موجود نہیں؟ تو کون کرنا چاہے گا؟ کون؟ شبنم بول رہی ہیں؟ نہیں، شازیہ. شازیہ. شازیہ ہیں آپ؟ جی ہاں. آپ کرنا چاہیں گی؟ کون سی سورہ ہے آپ کی؟ جی سورہ کہف. اوکے، چلیں. ہاں، وہ تو ماشاءاللہ آپ کی اچھی سورہ ہے. کون سی آیت چل رہی ہے؟
جی 8 ہو گئی تھی. 9ویں پہ چلیں. چلیں شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا. جی ام حسبتا انا اصحاب الکہفی والراقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ٹھیک. ہاں جی جی. ام کا مطلب ہوتا ہے کیا یا. تم نے جی ام کا مطلب ہوتا ہے یا. یا اچھا میرے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا کر لیں جہاں کیونکہ الف سے شروع ہو رہا ہے. او کا مطلب زیادہ ہے. ٹھیک ہے کیا بھی چلے گا. ٹھیک ہے. اور کیا حسبتا یا ہاں گمان ایسے. کیا. ہاں حسبتا کے کیا میں نے بتایا آپ نے؟ گمان کیا. گمان کیا یا سوچا. ٹھیک ہے. یہ ورب ہو گیا سیدھا سیدھا. ماض ہو گیا. ٹھیک ہے. کیا ہو گیا؟ جی سمجھ آ رہا ہے؟ ماض اگر نہیں سمجھ آ رہا تو پھر نہیں ماں تو ہو گیا لیکن وہ روٹ ورڈ اس کا حسب. حاسبہ. 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 حاسبو. دوسرا جو آپ کو کرواتے ہیں دوسرے نمبر پہ حاسبو ہوا. پھر جی حسبتا. حسبتا صحیح. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ حسبتا ہو گیا. 6 ہوتی ہے نا آپ کی ماض کی. 6 آپ کے جی مضارع ہوتے ہیں. 2 آپ کے امر سکھائے ہیں. رائٹ. تو اس میں جب آپ جو لائن سے کرتے ہیں حاسبہ حاسبو حسبتا حسبتم حسبتو حسبنا. رائٹ. تو اس میں حسبتا آ گیا. ٹھیک ہے. تو جی حسبتا کا مطلب تم گمان کرتے ہو. تم خیال کرتے ہو. تم سوچتے ہو. ٹھیک ہے. جی تم نے گمان کیا. ہاں. انا انا کے اصحاب الکہف ہاں غار والے غار والے. ہاں والرقیم اور ہاں رقیم ہاں ہاں کانو وہ تھے من سے آیاتنا ہماری نشانیاں عجبا عجیب. ہاں. رقیم کا مطلب رقیم کا مطلب رقیم ہی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے نشان رقیم والے لکھا ہوا ہے. کون بتائے گا رقیم والے؟ ایک اصحاب کہف اور ایک رقیم والے. آئی تھنک روبی کے قرآن میں لکھا ہوگا. روبی ہیں؟ نہیں نہیں ہے. نبیلہ انیلہ اور عائشہ ہیں. شازیہ آپ ہی ہیں. جی الرقیم بتا. شازیہ رضوان. السلام عائشہ کے علیکم جی. جی الرقیم کا آپ بتا دیجیے ذرا حوالہ. حکیم کے باس کے نزدیک ایک بستی کا نام ہے جہاں پہ یہ نوجوان گئے تھے. باس کہتے ہیں کہ ایک پہاڑ کا نام ہے یا جو غار جس میں یہ تھے نا اس کے اوپر جو ہے نا اس کو کہتے ہیں. اور باس کہتے ہیں رقیم یعنی بامعنی مرقوف ہے اور یہ ایک تختی ہے لوہے کی یا شیشے کی نا. کتبے والے بھی کہلاتے ہیں. جی کون؟ کتبے والے کتبہ. کتبے والے. جی کتبے والے. اور حالیہ تحقیق ہے اس میں جو معلوم ہوا ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ وہ پہاڑ جو تھا نا جس میں یہ تھے سو گئے اس کو کہتے ہیں رقیم. اور اس اوکے کے نزدیک وہ آبادی ہے جہاں سے وہ آئے تھے. اوکے. ہاں. اور یہ کیونکہ الرقیم کی نا بگڑی ہوئی شکل جیسے کہتے ہیں اس کو. کس کی؟ الرقیب کی. رقیب کی بگڑی. یہ وادی کا نام جو ہے نا الرقیب تھا کہتے ہیں.
لیکن زمانے میں چینج ہوتے ہوتے وہ الرقیم اس طرح کر کے بکھری ہوئی شکل میں ہوگا. ہاں، تو یعنی کہ وہ اصحاب کہف بھی کہلائیں گے، اب وہی انہی کا نام اصحاب علاقے سے بھی رقیم. مشہور ہاں ہوں گے. جی جی جی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں نام انہی کے ہوئے، اصحاب کہف اور رقیم. کانو من وہ تھے من سے ہاں آیاتنا ہماری نشانیاں، ہوں عجبا ایک ونڈر، رائٹ. تو جی سو یعنی کہ ظاہر ہے اس سے بڑا ونڈر کیا ہوگا کہ 300 سال وہ سو گئے. ٹھیک، آگے ابھی آئے گا ان کے سونے کا ذکر، رائٹ. جی تو یہ ونڈر کی بات ہے، لیکن ایک منٹ ذرا، کون اس کو جلدی سے سلیس اردو اس کی پہلی آیت سے لے کر آخری تک ذرا سلیس اردو پڑھ دیجئے. شازیہ آپ کے پاس ہے تو جلدی جلدی پڑھ دیجئے اردو. اچھا میں پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے اپنے بندوں پر یہ قرآن اتارا اور اس سے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی. آیت نمبر 2 ہے، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھاک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے اور ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے. آیت نمبر 3 ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. 4، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کو بڑا ڈر دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. اولاد رکھتا ہے. ٹھیک. 5 ہے، در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو. یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے اور وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں. ہاں، آیت حضرت عیسیٰ کو جی جی جی. آیت نمبر 6 ہے، بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان لے آئیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رنج میں اپنی جان ہلکان کر دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے. ٹھیک ہے. جی جی. آیت نمبر 7 ہے، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک اعمال والا ہے. ہاں. آیت نمبر 8 ہے، نیک اعمال. جی اس پر جو کچھ ہے اسے ہم ہموار صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں. ہاں، تو زمین تو غائب ہو جانی ہے. تو اب یہ اب کہانی شروع ہو رہی ہے. تو آیت نمبر 9 میں پہلی بار پہلے تو تمہید بنی ہے ایک طرح سے، رائٹ شازیہ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اب جو ہے پہلی آیت ہے جس میں اصحاب کہف کا ذکر آیا، رائٹ. اس سے پہلے جو تھا جنرل بات چل رہی تھی. ٹھیک. تو اب یعنی کہ کہانی کا اسٹارٹ ہو رہا ہے ایک طرح سے، رائٹ. تو یہاں سے پے اٹینشن شروع کریں کیونکہ ہمیں لیسنس ان سے لینے ہیں. ٹھیک. اچھا، اصل میں یہ جو آئے تھے نا یہ بچ کے وہاں ان کی آبادی میں جو ہے نا یہ شرک ہو رہا تھا نا، کہ تو اس سے یہ پریشان ہو کے یہ نکل آئے تھے وہاں سے اس آبادی سے، اور وہ جو بچہ تھا اس کے بھی ڈر سے نکل آئے تھے نا جہاں پر یہ شرک ہو رہا تھا. ابھی نکلنے کے وہی میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ وہ نکلے تھے کہ نہیں. ابھی نکلے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، نکلے نہیں. ہاں. تو اب ہم آگے چل رہے ہیں، اسی لیے میں آپ سے پڑھوایا پورا. میں دیکھنا چاہ رہی تھی ہم کس آیت پہ پہنچیں گے. ٹھیک. از ابا جی اس اول فتیتو الالکہفی وقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو یہ جو ہے کافی مشکل والا ورب آ گیا آپ کے پاس، الف واو یا. جی پناہ لی. ٹھیک ہے، ابا پناہ لی. تو اس میں آپ کو الف بھی ویک لیٹر ہے، واو بھی ویک لیٹر ہے، اور یا بھی ویک لیٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف واو یا وہی تو میں بتا رہی ہوں آپ کو.
الف واو اور یا. جی ٹھیک ہے, تو یہ تینوں ویک لیٹر ہیں اور یہ اس کا ماز ہے, یعنی کہ تینوں کا پہلا ہی لفظ ہے. تو آگے ہم نہیں جائیں گے اس کے, کیونکہ آگے جانا بہت مشکل ہوگا. لیکن اگر کسی کو یاد ہو, ماں وا آیا تھا نا آپ کا ٹھکانہ, جی ماوا جو تھا اس کا ٹھکانہ, تو اس کی ہم نے پوری گردان کرا دی تھی, کیونکہ وہ بھی اسی روٹ ورڈ کا تھا. وہ ناؤن تھا لیکن ہم نے اسی کے چکر میں کہ اوا یہاں آئے گا, تو یہاں تو پہلا ہی ماز ہے یہ, تو اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے, یہ پہلا ہے. ٹھیک ہے جی رائٹ. اور یہ روٹ ورڈ اس کے تینوں ویک لیٹر ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ورڈ ہے کہ اس میں تینوں ہی ویک لیٹر آ گئے ہیں. ٹھیک, تو وہ بہرحال وہ ماوا جب آئے گا, میرے خیال میں ان کے پاس ہی آیا تھا, شازیہ رضوان آپ ہی کا تھا لفظ نا, ماوا کا ہم نے بنایا تھا, اگر یاد ہو آپ کو. جی شاید, جی سر. ہاں, تو وہ آپ شیئر کر دیجئے گا. تو وہ لیکن ناؤن تھا, لیکن وہاں ہم نے بنا دیا تھا, کیونکہ وہاں ماوا تو میم لگنے سے اس کا ناؤن بن جاتا ہے. لیکن الف واو یا کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کی پوری گردان کر دی تھی کہ قرآن میں جہاں جہاں وہ لفظ آئے, کیونکہ تھوڑا سا مشکل پڑنے والا ہے تینوں لفظ اگر ویک ہوں تو. ٹھیک, لیکن یہاں پہ اس کی فرسٹ فارم ہے, تو آگے جانے کی ضرورت نہیں. اوا رائٹ, تینوں شروع ہوئے تو پہلا ہی لفظ ہوا. تو is when retreated the youth, فتیہ. اب یہ سنگولر آیا ہے کس کے لیے, یہ مذکر ہیں. فتیہ کا مطلب فتیہ کون تھے, بوائز. فتیہ بوائز, ینگ, اسی لیے یہ فتیہ. رجل نہیں کہا گیا, ایسے ہوں گے 14 15 16 17 18, یعنی کہ بلوغت کے وقت پہنچ چکے ہوں گے, لیکن وہ یوتھ تھے, ینگ لڑکے تھے. ٹھیک, اس اول فتیت, وہ ینگ لڑکے تھے. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو قرآن میں ہے کوئی بھی بات, تو وہ بڑی ہر کہانی میں ایج گروپ کون سا استعمال کیا گیا یہاں پہ, ینگ لوگوں کا ایج گروپ, رائٹ. تو جب وہ ینگ لڑکے بھاگے اپنا ایمان بچا کے, رائٹ. آج ہم 25 سال کے لڑکے کو بھی گھر میں کہتے ہیں بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے. ٹھیک, کہتے ہیں نا. حضرت یوسف علیہ السلام بھی ینگ لڑکے تھے جب ان کی آزمائش ہو رہی تھی نفس کے ساتھ. ٹھیک ہے, حضرت علی 10 سال کے تھے جب انہوں نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا تھا. جب وہ اندر کمرے میں آئے اور حضرت خدیجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے سوال کیا آپ لوگ کیا کر رہے ہو, رائٹ. وہ دونوں چھپ کے, کیونکہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, ابھی ان کو سکھانا شروع کیا تھا, تو ساری چیزیں سیکرٹ میں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, حضرت علی, حضرت جو قبیلے کے سردار تھے ان کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے, ان کے پاس رہتے تھے, انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا ان کو, لیکن ظاہر ہے وہ بچے تھے, وہ باہر جا کے کسی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, رائٹ. تو وہ اندر آئے, انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو آپ, تو انہوں نے کہا ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں کر رہے ہو, سارے سوال جواب ہوا, انہوں نے سمجھایا بتایا کہ یہ ساری یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو وہاں دعوت بھی دے دی اسی باتوں میں کہ تم بھی پڑھو, تمہیں بھی اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. تو وہ چلے گئے, کہنے لگے اچھا میں سوچ کر بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, ان کو فورس نہیں کیا گیا کہ تم پڑھ لو, اور وہ کمرے سے باہر گئے. دوسرے دن آئے, کہتے ہیں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک, تو فیصلہ ان کا اپنا ہوا نا, رائٹ. انہوں نے اس لیے نہیں قبول کر لیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے اور پریشر میں آ کے یا کچھ ہو کے. 10 سال کے بچہ کیا پریشر لے گا, رائٹ. تو انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں. دوسرے دن آ کے کہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو وہ 10 سال کے بچے تھے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ 10 سال کے بچے بھی کوائٹ سمجھدار ہو جاتے ہیں, رائٹ. پھر تو نماز جو ہمارے معاشرے میں اب ہے کہ بہت دور ہو جاتی ہے,
کہ بچہ ہے، بچہ یہ ہے، بچہ آج بیمار ہے، بچہ وہ ہے. نو، نماز فرض ہے. بچہ بیمار ہو چاہے کچھ ہو، بچے پہ نماز، صبح نہیں اٹھ سکتا، ارے رات کو دیر تک پڑھ رہا تھا، ہمیں کیا پتا وہ پڑھ رہا تھا کہ انٹرنیٹ پہ کیا کر رہا تھا. رائٹ. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. یہ آپ دیکھیں اس قرآن میں یہ اصحاب کہف کا قصہ ہے، لیکن کسی نے غور کیا اس پہ کہ اس میں یہ بوائز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. بوائز کا مطلب ینگ، یوتھ. ٹھیک. جی. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا ایمان بچا کے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک. دا یوتھ ٹو، پڑھیے اب آگے. از اول فتیتو الی الکہف، إلى الكهف ہاں فقالوا ربنا آتنا من لدنك ہم، رحمة ہم، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ہم، إلى طرف ہم، ہم، کہف غار. غار کی طرف. ہاں. فقالوا تو انہوں نے کہا ہم، ربنا، ربنا ہاں، اے ہمارے رب، اے آتنا ہماری رب، ہاں، ہمیں دے ہمیں دے، من من لدنک ان کا رحمت. اپنی طرف سے ہاں رحمتن ہاں رحمت، ہاں. وحی اور مہیا کر ہم، لنا ہمارے لیے ہم، من امرنا ہمارے کام میں ہم، رشدہ درستگی. درستگی. رائٹ. تو یہ وہ ینگ لڑکے کہہ رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں. رائٹ. سائرس پورا کا پورا سٹی ان کے پیچھے چیز کر رہا تھا. رائٹ. جب بھی وہ غار میں جا کے چھپے تھے، رائٹ، تھک گئے تھے بھاگتے بھاگتے، تو پھر وہاں پہ ان کو نیند آ گئی تھی. ٹھیک. تو سبق یہاں پہ کیا ہے؟ اصحاب کہف کو سبق کیا ہوگا؟ اصحاب، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نبیلہ آپ سے سوال ہے. جی اصحاب کہف بھاگے، اور اس سٹوری جو اصحاب کہف کی سٹوری ہے، اس سے آپ کو کیا سبق ملے گا؟ یہ ہے اس کہ زمانے مطلب میں دین بچے خاطر جو ہے جو بھی پریشانی آئے تو اس سے گھبرائے نہیں، اور جو ہے اپنا مطلب سیدھے راستے پر قائم رہیں، اس سے ہٹے نہیں، اور اس کے لیے جو بھی مشکلات آتی ہیں، جو بھی مطلب ہے ان کو طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ اختیار کریں اور اللہ پر توکل کریں. ٹھیک. ہاں، اور کون بول رہا تھا؟ مطلب جی یہ فضول کہ میں اس جیسے زمانے بھی میں جو بتایا ہے نا کہ جیسے آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ فضولیات میں وقت گزارتے ہیں، تو وہ ان نوجوانوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا کہ وہ دین کی طرف ان کا دھیان تھا، اس کی طرف آئے تھے، اچھے کاموں کی طرف ان کا دھیان تھا. ٹھیک. چلیں، شازیہ بھی بول رہی ہیں. شاید شازیہ یہی پوائنٹ تھا یہی کہ پوائنٹ تھا. آج کل کے بچے جو ہے وہ فضول کاموں میں ہوتے ہیں. ٹھیک اس ہے. زمانے میں جو ہے بچے اتنے جو ہے وہ مینٹلی طور پہ اسٹرانگ ہوتے تھے کہ ان کو اپنی صحیح اور غلط کا پتہ ہوتا تھا. چلیں ٹھیک ہے. اور کوئی؟ شازیہ رضوان. ایک ڈراپ سبق ہو یہ گئی. بھی اس تھا نا ہماری کہ جب تربیت پہ بھی ہے. موضوع نہ ہو وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے، یعنی ہٹ جانا چاہیے. یس. اور اوکے. پھر کہ مدد بھی گڈ. نکلے بھی اللہ کی راہ، اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں، یعنی توکل ان کا نہیں، صرف توحید پہلے کا اس جو پہ عمل تھا نا ان کا وہ بہت نہیں، اسٹرانگ تھا. زیادہ نہیں جائیں تاکہ مین پوائنٹ سے نہ ہٹیں. جب آپ نے مین پوائنٹ بتا دیا، سو شازیہ رضوان کی ورڈنگ جو ہے آپ لوگ بھی وہی کہہ رہے ہیں، لیکن جو اصحاب، اس میں 4 سٹوریز ہیں. سورہ کہف تو اس کا نام ہے، وہ کیونکہ پہلی سٹوری اصحاب کہف کی ہے تو اس کا نام ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں 4 سبق ملتے ہیں. تو اصحاب کہف سے یہ سبق نہیں ملتا کہ اللہ جو ہے سلا کے اٹھا دیتا ہے، وہ تو ہمیں یقین ہونا ہی چاہیے. ہم اس کہانی سے یہ نہیں سیکھ رہے کہ وہ 300 سال سو گئے تھے اور اس کے بعد اٹھے تھے. اصل سبق اس میں کیا ہے کہ ان کا ایمان خطرے میں تھا، اور ایمان کو بچانے کے لیے اگر آپ کو ہجرت بھی کرنی پڑے تو یہ والا جملہ جو شازیہ نے پکڑا ہے، تھینکس ٹو بشرا، رائٹ. جی بالکل.
جی بالکل. ہاں ایمان کے لیے، آپ کے ایمان کو اگر بچانے کے لیے آپ کو اس جگہ سے ہٹنا بھی پڑے تو ایمان کو نہ چھوڑیں آپ. اب یہ نہیں کہ ارے یہ تو لائک پاکستان ہے، اب پاکستان میں سب یہ کر رہے ہیں، اب ہم کیا کریں. چھوڑ دیں پاکستان کو، کہیں دور چلے جائیں جہاں آپ کا ایمان بچے. اور رشوت سبھی دیتے ہیں، اب ہم بھی دے دیں گے، کیونکہ اب رشوت کے بغیر تو اس ملک میں کام نہیں چلتا، رائٹ. اب ہمیں پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا کہ یہ تو رشوت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے، رائٹ. اگر آپ نے رشوت دے دی، کیوں؟ کیونکہ اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اب ہمارے مکان بنانے کا پرمٹ نہیں مل رہا، تو 50,000 مانگ رہا ہے وہ، یا 1 لاکھ مانگ رہا ہے وہ کے ڈی اے والا، اس کو چلو 1 لاکھ دے دو، کام کروا لو، رائٹ. کیا ہو گئی؟ رشوت ہو گئی. مکان نہ بنتا تو ظاہر ہے بچے کہاں رہتے، کیا ہوتا. مسئلہ یہ ہوا کہ وہ سارے پروسیس میں ایمان کو گھاٹا ہو گیا. ہمیں بزنس کر رہے ہیں، ہمیں بزنس کا پرمٹ نہیں مل رہا، چلو تھوڑے پیسے دے دو کیونکہ یہ تو پاکستان ہے، پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے، اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا، رائٹ. ہم نے کچھ اور سمجھ کے دے دیا، چلو یہ غریب آدمی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، یہ رشوت پہ ہی گزارا کرتا ہے. نو، ایمان خطرے میں آ گیا ہے اس ملک میں، رائٹ. تو پھر اگر وہاں پہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، یا تو آپ ان سب چیزوں کو نو 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 کہتے ہوئے زندہ رہنے کی کوشش کریں، ٹھیک. اگر وہ نو 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 کہتے ہوئے آپ کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے تو کیا کریں؟ وہاں سے ہجرت، رائٹ. سمجھ آئی بات؟ اتنا آسان نہیں ہے. ہاں صفیہ پورا پاکستان پھر ہجرت کر لے. وہی میں کہہ رہی ہوں، اگر سب پاکستانی یہ سوچنے لگیں کہ آج اگر آج آپ نے سوچا کہ آج میں نہیں دوں گی، ٹھیک ہے، دوسرے نے، آپ کے پڑوسی نے بھی یہ سوچ لیا، پھر تیسرے پڑوسی نے بھی سوچ لیا، پوری گلی نے یہ سوچ لیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوسری والی گلی نے سوچ لیا، پورا شہر نے سوچ لیا، رائٹ. وہ خود ہی صحیح ہو جانا ہے. ہم لوگ نا گیو اپ کر رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کو سارے کے سارے داؤ پہ لگا کے اس ملک کو وہ کرنے دے رہے ہیں جو وہ کر رہا ہے، رائٹ. ہم سب کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم سب کو سورہ کہف پڑھنی ہے. اس سبق کو یاد کرنا ہے کہ اگر ہمارے ایمان کو خطرہ ہو رہا ہے، یا ہم سے کوئی ایمان کے علاوہ چیز کروا رہا ہے، تو پھر ہم کیا کریں، رائٹ. پاکستان میں تو مطلب اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے. ہجرت تو تب کرنے کو کہا گیا ہے نا کہ جب وہ ایسے وہ وقت آ جائے کہ وہ نبیلہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کی زندگی کا موقع ایسا جس میں آپ سے رشوت مانگی گئی ہو اور آپ نے نہ دی ہو؟ ویسے تو آیا نہیں ہے کبھی ایسا کوئی. ایسے کام نا عموماً مردوں کو فیس کرنا پڑتے ہیں. پتہ جیسے ہم گاڑی کے پتہ نہیں پیپر بنانے ہوتے ہیں، یہ ہوتے مطلب اکثر ہمارے یہاں پروسیجر ہی ایسا ہے کہ وہ مطلب دینا، مطلب اس کے بغیر وہ ملتے ہی نہیں ہے پیپرز وغیرہ جو ہے نا. ایگزیکٹلی، مطلب روٹین ورڈ سب کا ہو گیا، مطلب ہے کہ مطلب دینا ہی دینا ہے. ہاں، تو اس سچویشن میں آپشن ہے کہ ہم نہیں دیں گے. صفیہ باجی، جب میرے ہسبینڈ کا انتقال ہوا تھا نا، ہماری اپنا ایک پینشن ہوتی ہے، وہ ایک ہمارا حق ہوتا ہے نا بے وقت جو بچوں کا ملنا ہوتا ہے. آپ یقین کریں اتنا مشکل پروسیس تھا، اتنا جگہ جگہ رشوت، چھوٹا بڑا، اور ایک ہوتا ہے نا کاغذات میں کمی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ہے نا ایک مسئلہ ہے، ایجوکیشن سے تعلق تھا، اتنے مسائل اور جگہ جگہ اتنے رشوت کی. ایک جگہ پر ایسا مقام آیا کہ اگر 10 لاکھ ملنے تھے تو اس میں سے 2 لاکھ جو ہے رشوت تھی. آپ یقین کریں کس عذاب سے، ایک تو یہ کہ شوہر چلا گیا، اور دوسرا جو عذاب تھا وہ یہ تھا کہ اپنی جائز جو پیسے ہیں ان کو حاصل کرنا. یعنی کھاتے ہیں کہ وہ بیوہ ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ریٹائر ہوئے ہیں پوری جاب ہے تو آپ کو بہت پیسہ مل رہا ہے تو آپ نے اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ ایک بیچ زندگی میں بہت ینگ ایج میں ایک بندہ چلا گیا، اس کی بیوی کو پینشن دینی ہے. تو اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں، جتنی میں نے مطلب دیکھا ہے
ہر جگہ پہ صفیہ بھائی یقین کریں رلا دیتے ہیں، یعنی ہاں زندگی کو تو نا عذاب بنا دیتے ہیں. آپ تو ینگ تھیں اور بیوہ تھیں، ڈیفینیٹلی وہ ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر مشکل پڑتی تو آپ اپنی بچی کی خاطر کام شروع کر دیتی. یہاں پہ ایک 60 سال کی عورت بوڑھی بیمار ہو گئی ہے، وہ اس کا ریٹائرمنٹ ہوا، ٹھیک ہے. اب ریٹائرمنٹ کے بعد اب وہ اس کے پاس اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس نے وہ بھی بیوہ ہو گئی تھی، انہوں نے اپنے اسکول پڑھانے سے بچوں کو پالا پوسا سب کچھ کیا، ٹھیک ہے. اب وہ ریٹائر ہو گئی ہیں، اب ظاہر ہے بچوں کے بھی بچے ہیں تو وہ ان لوگوں کے پاس جابیں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ بیمار، وہ بیچاری، ان کو کتنے 2.5 سال ہو گئے ان کو پینشن کا ایک دھیلا نہیں ملا. جسٹ امیجن کہ لوگ جو زندگی بھر محنت کرتے رہے اور ان حالات میں کہ بھئی اس کا شوہر بھی نہیں ہے، بچوں کو پالا اس نے، اکیلی مدر ہو کے پڑھایا، ٹیوشن پڑھایا، پورا دن اس نے زندگی اپنی محنت کر کے گزار دی. آج وہ بوڑھی ہے، بیمار ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے. 2.5 سال ہو گئے اس کو ایک پیسہ نہیں ملا. دل جلتا ہے. خیر بہرحال وہ تو پھر پاکستان کے قصے شروع کریں گے تو ہو ہی جائیں گے. تو نہ ختم ہونے والے ہیں ہمارے، بہت نہ ختم ہونے والے ہیں. سو یو آر رائٹ نبیلہ کہ آزادی ہے، لیکن کتنی آزادی ہے یہ دیکھیں نا. آزادی صرف پیپر پہ ہے. نہیں ہمارے ہاں بزنس کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو مسٹ ہے دینا نہیں کر سکتے. بالکل. ہاں یہ تو باہر کے کاموں کے لیے ہے نا، کہ ہر اس میں کام میں دیکھ کاغذی کام جو ہے نا اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں. ہاں کاغذی نہیں، ابھی بزنس میں بھی بہت ہے. آپ کو نہیں باہر ہر جہاں جگہ عورتیں ہیں نا، ابھی ہاں جیسے پرسوں میری بیٹی گئی ہے جرمنی. اس کا سامان حالانکہ زیادہ نہیں تھا، مطلب سامان تو اس کا بہت تھا، لیکن باہر آدھا سامان چھوڑ کے ہی جانا پڑا اس کو. جتنا الاؤ تو اس میں کچھ زیادہ ہو گیا تھا، تو وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں آپ 57,000 روپیز دیں. اس نے کہا 5-6 kg سامان زیادہ ہے، آپ نکال دیں. آخر میں بحث کر کے مجبوراً اس کو 11,000 لے کے انہوں نے جانے دیے. ہاں یعنی کہ اگر ان کا ریٹ ہوتا ویٹ کے لحاظ سے کہ 2 کلو کا اتنا ویٹ ہے، باقی کنٹریز میں یہ کہ اگر آپ کا اتنا ویٹ زیادہ ہے تو آپ لے جا سکتے ہیں اتنے. ہاں لیکن وہ لیکن ہر چیز یہ میں ہوتا ہے غلط نا کرتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ یہ چلو اگر یہ گورنمنٹ کے اس میں جانا ہے تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا ٹیکس ہے، یہ جاتا ان کے اپنے کھاتے میں. وہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر اس نے کم دیا تو کہہ رہے نہیں اس سے کیا بنے گا، یہاں پہ تو 8-10 لوگ ہیں، 500-500 روپے بھی سب کو نہیں آئیں گے. یعنی وہ منہ کھول کے بول رہے ہوتے ہیں. That's bad. Yeah. تو ہر جگہ یہ ہے کیونکہ ظاہر ہے اور غربت ہے. وی آر ناٹ ڈینائنگ دا فیکٹ کہ وہاں غربت ہے اور وہ لوگ ان کا اوپر کی تنخواہ سے ہی گزارا ہوتا ہے. نہیں غربت ایسے میں نہیں، لالچ اصل میں زیادہ ہو گئی نا. ہاں یہ بات ہے بالکل. دونوں چیزیں. ہاں اللہ رحم کرے. بہرحال اچھی آیت ہے یہ. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ ایک آپ نے 2 باتیں سیکھی. ایک تو وہ ینگ جنریشن کے بچے تھے، دوسرے ان کو اپنے ایمان سے ایمان کو بچانا تھا. اور ہاں ایمان کو بچانے کے لیے وہ بھاگ گئے، اور پھر انہوں نے بھاگنا کافی نہیں ہے، اللہ سے آپ مدد مانگے. رائٹ، اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ سبحانہ. اور ہجرت آج کے دور میں بھی ہجرت کرنا اتنا ہی، آپ اگر اللہ کی خاطر ہجرت کرتے ہو، ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے تو بس جو بھی بیکار ہی گیا ہمارا سارے کرتوت. رائٹ، اگر اللہ کے لیے اگر آپ ہجرت کرتے ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ کہیں اور جا کے اور بہتر طریقے سے اسلام پر قائم ہو سکو گے، تو وہ ہجرت کا بہت بڑا آج کے دور میں بھی اس کا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ. رائٹ، سو دیٹس اے ویری ریکمینڈیڈ تھنگ اسلام میں. تو ایک تو آپ نے یہ سیکھا کہ وہ ینگ جنریشن تھی، ٹھیک. دوسرے وہ اپنے ایمان کو بچا کے بھاگ رہے تھے. رائٹ، تو سبق اس صورت میں
اصحاب کہف کی کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں آپ کے دین کو خطرہ ہو، آپ کے اسلام کو، ایمان کو خطرہ ہو، وہاں سے آپ کو موو کر جانا چاہیے. ٹھیک، اینی کوشچن؟ اور پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے جو ان لوگوں نے دعا مانگی. ربنا آتنا من لدنک، اپنی رحمت میں سے ہمیں اپنی رحمت عطا کر اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا. رائٹ، کیونکہ اللہ ہی نے راستہ بتایا انہیں اس میں غار میں جانے کا، اور وہ غار میں جا کے پھر سو گئے. پھر وہ اللہ کی مدد آئی. ٹھیک ہے، پھر اللہ نے ان کو اتنی دیر سلا دیا کہ ان کا ایمان، جب وہ اٹھے تو ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہ ہو. باہر جو تھا پھر سوٹیبل ماحول تھا. ٹھیک، جب وہ اٹھ کر باہر گئے تھے تو اس وقت تک ماحول سازگار ہو گیا تھا. رائٹ، تو اللہ سے انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے ان کی دعا نہ صرف ایک دن کے لیے نہیں سلایا، ایک دن کے لیے نہیں چھپایا، ایک مہینے کے لیے نہیں چھپایا، بلکہ 300 سال تک چھپا دیا. رائٹ، سو ویری گڈ آیت پہ آ گئی آپ. جی اور کرنے بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. بس اتنا کافی ہے. اوکے، تو آج کوئی شبنم نہیں ہے آج شاید. ہاں صفیہ شبنم کے نا وہ نواسے آئے ہوئے. اچھا، ہاں کہا تو تھا انہوں نے مجھے شاید، ہاں میسج بھیجا تھا کہ کہا تھا. ٹھیک، تو روبی ہیں، نادیہ بھی تھی ہو ماشاء اللہ. روبی بھی نہیں ہے ان کے، میں ہمیشہ نیٹ کام نہیں کرا. نہیں ہاں ہے میرا روبی. نیٹ تھا. نہیں ہاں. صفیہ میں ابھی آئی ہوں، تھوڑی دیر ہوئی ہے، 5 اچھا منٹ اچھا پہلے. اچھا اچھا میرا اچھا. نیٹ نہیں تھا، ابھی آیا ہے. ہاں تو بڑا میں اچھا ڈسکشن چل گیا تھا. ہمارے اصحاب کہف کی پہلی کہانی کا تھیم ہمیں پتہ چل گیا آج. رائٹ، جو شادیاں کر رہی ہیں. تو اصحاب بس یہ کہف، اینڈ کا تھوڑا سا، ہاں ہاں اینڈ کا سنا ہے میں نے تھوڑا سا. ہاں، تو اس کو دیکھیے گا، پہلی 10 آیتیں دیکھیے گا، اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. کیونکہ ہمیں سبق اخذ کرنے ہیں نا، چاہے وہ کہانی سورہ یوسف کی ہو، چاہے اصحاب کہف کی ہو، یا ابھی حضرت موسیٰ کی آگے آئے گی. ہمیں اس اسٹوری میں سے اپنا سبق، ہماری لرننگ جو ہے وہ اخذ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک، تو جنہوں نے تفسیر کی ہوئی ہے جیسے شادیہ رضوان، ان کو آلریڈی اس کی کہانی کا وہ پتا تھا. ٹھیک، کہ ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنا پڑے. ٹھیک، تو انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. جمعرات کو تھوڑا سا ناؤن کریں گے، اور پھر جو بھی پریزنٹیشن بھی کرنا چاہیں گے. تو سورہ ناس پوری ہو گئی آپ کی؟ ہاں جی، اب سورہ دوسری سورہ چلے گی، سورہ فلق انشاءاللہ. چلیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سب جو جی نا گروپ میں جوائن کر لینا، ٹھیک ہے.